اس نے ہماری دعوت دینے کے اوپر اس خیر کے کام کو کرنا شروع کر دیا تو اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ آدمی اپنے بات کسی اور کو بتائے، وہ اپنے بات کسی اور کو بتائے، اور یہ سلسلہ سالوں تک اگر چلتا رہے تو بھی ہم ثواب میں شریک رہیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی خیر کے کام کے لیے رہنمائی کرے، کسی خیر کے کام کے لیے اسباب فراہم کرے، کسی خیر کے کام کا ذریعہ بنے، تو جس خیر کے کام کے لیے اس نے اسباب فراہم کیے، رہنمائی فراہم کی، کرنے والے کو جتنا ثواب ملے گا اللہ رب العزت اس کو بھی اتنا ثواب عطا کریں گے۔ مثلا ایک آدمی کی اس بات کے لیے رہنمائی کر دی، کسی خیر کے لیے کوئی نماز کی ترغیب دے دی، کسی ذکر کی تصویر کی اسے ترغیب دے دی، یا کوئی اور خیر کے کام کی اگر اسے ترغیب دی اور اس نے ہماری دعوت دینے کے اوپر اس خیر کے کام کو کرنا شروع کر دیا تو اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ آدمی اپنے بات کسی اور کو بتائے، وہ اپنے بات کسی اور کو بتائے، اور یہ سلسلہ سالوں تک اگر چلتا رہے تو بھی ہم ثواب میں شریک رہیں گے۔ ایک اور حدیث اگر اس کے ساتھ ملائیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سن سنة حسنة فی الاسلام فلہ اجرہ واجر من عمل بها۔ اگر کسی نے دین اسلام کے اندر کوئی خیر کا راستہ شروع کیا، کسی کو خیر کے راستے کی طرف دعوت دی، بلایا، تو جب تک لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے، چاہے قیامت تک کا وقت گزر جائے، اس وقت تک عمل کرنے والے ہر شخص کے اجر و ثواب میں اس کا حصہ ہوگا۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی برائی کے کام کی ابتدا کی تو جتنے لوگ اس برائی کے کام میں اس کے پیچھے شریک ہوں گے، اس نے کوئی ایک برائی کا کام کیا، کوئی ایک ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک کے اوپر ڈال دی، اب یہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگ اس کے بعد سلسلہ چلتا رہے گا، 1 مہینہ، 1 سال، 2 سال، 10 سال، یہ قبر میں لیٹا ہوا ہوگا، پیچھے اس کے لیے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ ذریعہ اور سبب یہ بنے۔ تو سمجھنے کی بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہم کہیں خیر کا ذریعہ بنیں تو ہم سے جاری ہونے والے خیر کا ثواب ہمیں ملے گا، ہم کہیں شر کا ذریعہ بنیں تو ہم سے جاری ہونے والے شر کا عذاب ہمیں ملے گا۔ تو یہاں پر میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس وقت مدارس دینیہ اس ملک کے اندر سب سے بڑی خیر کا ذریعہ ہے، اور اس خیر کے ذریعے کے اندر معاون بننا ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب آنے والے فطروں میں سے یہ ارشاد فرمایا کہ جب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں میں عالم ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ علماء کا سلسلہ ایک وقت تک تو چل رہا ہے، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ علماء کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا علماء ختم، پھر کون بچے گا؟ جاہل بچے ہوئے ہوں گے، لوگ ان کے پاس آئیں گے، ان کو بڑے اعتقاد کے ساتھ ملیں گے، ان سے مسئلہ پوچھیں گے، ان کو مسئلہ پتہ نہیں ہوگا، آتا جاتا نہیں ہوگا، وہ یہ نہیں بولیں گے کہ ہمیں آتا نہیں ہے کسی اور سے پوچھ لو، بلکہ کیا ہوگا؟ فافتوا بغیر علم، اپنی طرف سے پھینک دیں گے، جو دل میں آئے گا، جو خیال میں آئے گا وہ فتویٰ بتا دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی راستے سے بھٹک جائیں گے، پوری امت کو اپنے پیچھے بھٹکاتے ہوئے لے کے چلیں گے۔ تو اس مدارس دینیہ کی وجہ سے یہ احسان ہم پر چل رہا ہے کہ علماء کا ایک سلسلہ جاری ہے جو ہمیں سیدھے راستے کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ اللہ نہ کرے کسی وجہ سے زد میں آتا ہے تو بہت نقصان کا سامنا ہوگا۔ اس لیے ان حالات کے اندر جہاں مشکلات بڑھ چکی ہیں، اس وقت مدارس کے ساتھ تعاون کرنا ہماری آخرت بنانے کا ذریعہ ہے، نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی بنانے کا ذریعہ ہوگا۔ اس سلسلے کے اندر زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اور صرف یہ نہیں کہ میں خود کوشش کروں بلکہ کسی ایک کو ترغیب دے دی، 2 کو ترغیب دے دی، 4 کو بتا دیا، اگر انہوں نے کوئی تعاون کیا تو وہ بھی میرے کھاتے میں لکھا جائے گا، ان کے بعد کسی نے تعاون کیا ان کی معرفت سے وہ بھی میرے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ یہ جو خیر کا ذریعہ ہے یہ بڑھتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء